السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 اور 259 اور 260 لی تھی۔ ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو یا اس شخص کی طرح مثال کہ جو گزرا ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ جب وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ تو یہ بستی کون سی ہے اور یہ گزرنے والا کون سا ہے، اس بارے میں ذکر کیا تھا کہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں آتا، اگرچہ مفسرین نے بعض لوگوں کے نام لیے ہیں اور بستیوں کا بھی نام ذکر کیا ہے کہ جو اسرائیلی روایات سے اخذ کیا گیا ہے۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو کہا اس نے انا کیسے، یحیی هذه اللہ، اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اس کو، یعنی آباد کرے گا اس کو، بعد موتها، اس کے مرنے یعنی اس کے برباد ہو جانے کے بعد۔ فاماته اللہ 100 عام، اللہ ماتا ہے کہ اللہ نے اس کو موت دی یا اس کو اس پر موت مسلط کر دی 100 سال تک۔ ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کیا۔ قال، پوچھا اس سے، کہا کم لبثت، کہ تم یہاں پر کتنا ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، تو اس نے کہا کہ میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جس طرح کی روایات میں آتا ہے کہ جب وہ یعنی کہ اس کی نظر میں جو سویا ہے تو سویا ہے صبح جب سورج نکل چکا تھا، اور اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ تو اس کی ذہن میں، اس کے خیال میں یہ تھا کہ وہ یعنی کہ صرف سویا ہے اور سونے میں بھی دن کا کچھ حصہ اس کا گزرا ہے۔ تو اللہ فرماتا قال بل لبثت 100 عام، اللہ فرماتا کہ بلکہ تم 100 سال ٹھہرے ہو، جسے پتہ چلتا ہے کہ انسان اوروں کو تو کیا اپنے آپ کا بھی اس کو پتہ نہیں کہ اس کا ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا اس کے ساتھ بیت رہی ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، پس دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی طرف، لم یتسنہ، کہ جو باسی بدبودار نہیں ہوا، یعنی 100 سال گزرنے کے باوجود بھی اللہ کی قدرت کہ اس کا کھانا پینا جو ہے وہ تر و تازہ ہے اور خراب نہیں ہوتا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ یعنی گدھے کی طرف دیکھنے کا مطلب کہ دیکھو گدھے کو کس طرح ہم زندہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور تمہارا زندہ ہونا، تمہارے گدھے کا، ان ساری چیزوں کا ہونا جو ہے وہ لوگوں کے لیے کیا ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھو ہڈیوں کی طرف، گدھے کی ہڈیاں جو بکھری پڑی تھی، کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو اکٹھا کر کے جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد زندہ گدھا اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فلما تبین له، پس جب اس کے لیے ہر چیز واضح ہوگی، بیان ہو گیا، قال، کہا اس نے، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب میرے، دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، تو کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے یا یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یعنی ابراہیم اللہ کے خلیل علیہ السلام، کوئی شک نہیں کہ ان کا اللہ کی قدرتوں پر کامل اور مکمل یقین ہے، لیکن وہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، کہ جس سے عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے۔ قال فخذ 4 من الطیر،
تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پس لے لو، پکڑ لو پرندوں میں سے 4 پرندے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پس ان کو اپنے سے مانوس کر لو، اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ ان کو ذبح کر کے کاٹ لو، اور دونوں ہی معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں کہ ان کو پہلے اپنے سے مانوس کرو اور پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کو کاٹ کر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کا یعنی کہ حصہ جو ہے آس پاس کے پہاڑوں پر رکھ دو، اس کے بعد ثم ادعوہن، ان کو آواز دو، یاتینک سعیا، تو آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے، یعنی جو ذبح ہو چکے تھے اور جن کا ٹکڑے کیے جا چکے تھے، تو کس طرح ان کو آواز دینے پر جو ہے وہ زندہ ہو کر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب غلبے والا، حکمت والا ہے، کہ کوئی چیز اس کے قدرت سے، اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، اور جو کچھ کرتا ہے کسی بڑے مقصد اور حکمت کے تحت کرتا ہے۔ اس کی بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ مثل الذین، مثال ہے ان لوگوں کی، ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبہ، کہ جیسے مثال ہو ایک دانے کی، انبتت، جو دانہ اگائے، 7 سنابل، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں، 100 حبہ، 100 دانہ ہو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ یضاعف، بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، پھر نہیں پیچھا کرتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا تھا اس کا، نہیں پیچھا کرتے اس کا، منا ولا اذی، من کے معنی احسان جتلانا، اور اذی کے معنی تکلیف دینا، کہ جو خرچ کیا ہے اس خرچ کرنے کے بعد نہ کوئی احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی ڈر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے ایسے صدقے سے، یتبعها اذی، کہ جس کا پیچھا کیا جائے کسی تکلیف کے ساتھ، واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور حلیم، بہت بردبار ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ تم تبطلوا باطل کرو، برباد کرو اپنے صدقے خیرات کو، بالمن والاذی، احسان جتلانے سے اور تکلیف دینے سے، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ کمثل صفوان، پس اس کی مثال اس کی کیسی ہے جیسے کوئی چٹان ہو، صفوان کے معنی چٹان، علیہ تراب، اس چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، پس اس پر اصابہ، اس پر پہنچے، اس پر نازل ہو، وابل، موسلادھار بارش، تیز بارش، فترکہ صلدا، پس اس کو چھوڑ جائے ایک سخت چٹان، صلد کے معنی سخت چٹان اس کو چھوڑ دے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں وہ اختیار رکھتے کچھ بھی کسی چیز پر بھی جو انہوں نے کیا کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ آیت نمبر 261 سے 264 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ہیں ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی طرح کہ جس نے 7 بالیاں اگائی ہوں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو۔ پہلی بات تو اس آیت کی یعنی آیت کی مناسبت کیا ہے سابقہ موضوع کے ساتھ یا سابقہ آیات کے ساتھ۔ ہم نے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایمان اور قدرتوں کی بیان پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کن عظمتوں کا مالک ہے، اس کی توحید کا بیان پڑھا ہم نے، اور سچے ایمان کی جو دلیلیں اور نشانیوں کا ذکر پڑھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حقیقت بیان کی کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کہ جب آدمی اللہ کے سوا اوروں سے منہ پھیر کر، ان سے رخ موڑ کر صرف ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، صرف ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو یہ سچا ایمان ہے۔ اور پھر سچا ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے، اور جو اس سے اعراض کرتے ہیں وہ ان کے دوست، ان کے سرپرست اور ان کے حمایتی پھر شیطان ہوتے ہیں، طاغوت ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے مثالیں دیں اس بات کی، اس حقیقت کی کہ سچے ایمان والوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ایمان اور عقیدے اور ان چیزوں کا ان کے اس کو بچا کے رکھتا ہے، اور جو گمراہ کن لوگ ہوتے ہیں شیطانوں کے ساتھ، طاغوتوں کے ساتھ چلنے والے کس طرح گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے ایک اہم ترین چیز کا ذکر کرتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مثل الذین ينفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، اور یہاں پر خرچ کرنے کے ساتھ مال کا ذکر آیا، یعنی مال کو خاص کیا خرچ کرنے کے ساتھ، کیونکہ بعض اوقات قرآن کریم کے بلکہ بہت سی آیات میں خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے لیکن اس میں ذکر نہیں ہوا کہ کیا خرچ کرنا ہے، اور وہاں پر عام معنی ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کی نعمت ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے انسان کو ملی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کرنا۔ لیکن یہاں پر جس چیز کا بیان ہو رہا ہے وہ مالوں کا ذکر ہے، کیونکہ دین کے اندر جب تک آدمی اپنی جان و مال کی قربانی پیش نہیں کرتا، اس وقت تک جو ہے وہ حقیقت میں ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو مانا کہ جو لوگ خرچ کرتے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی راہ سے ایک عام معنی ہے کہ جس میں ہر نیکی کا، خیر کا کام آ سکتا ہے، جس میں انسان کا اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پر بھی، اور عزیز و اقارب پر بھی، اور اس طرح جو بھی معاشرے کے محتاج اور تحت دامن لوگ ہیں ان کے اوپر، رفاہ عامہ کے کاموں پر، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد پر، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ تو یہ ایک عام معنی ہے فی سبیل اللہ کا، جس میں ہر نیکی خیر کا کام آ جاتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ کا ایک وہ خاص معنی ہے کہ جو قرآن کریم میں بعض جگہوں پر
خصوصی طور پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر سبھی معنی مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وہ رستہ، ہر وہ جگہ، ہر وہ طریقہ اور ہر وہ موقع کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور فی سبیل اللہ کا لفظ معنی دیتا ہے کہ ان کا مقصد خرچ کرنے کا کوئی ریاکاری، کوئی نمود و نمائش، کوئی دنیا کے اغراض و مقاصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ ہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اللہ کی رضا ہے۔ کمثل حبۃ، جو اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے اور دنیا کے مقاصد سے بالا تر ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایسے دانے کی مثال ہے کہ جس سے 7 بالیاں اگی ہوں جائے، جو دانہ 7 بالیاں اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں جو ہے 100 دانہ ہو، یعنی ایک دانے سے 700 دانہ بنتا ہو، 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانہ، تو ایک دانے سے 700 دانہ بنتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خالص مخلص ہو کر خرچ کرتے ہیں ان کا حال بھی اسی طرح سے ہے۔ اور یہ انداز صدقہ خیرات کا، اس کے آداب بیان کرنے کا، یعنی اس آیت میں بھی اور بعد کی آیتوں بھی صدقہ خیرات کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی ذاتی اغراض سے اور ذاتی مفادات سے اس انداز سے بالا تر ہو کر صرف ایک اللہ کی خاطر، اس کی رضا کے لیے، اس کے دین کے غلبے کے لیے، اور صرف اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرتا ہے، اس میں اس کو اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، ہاں تو یہ ہے وہ جو ایمان، سچا ایمان ہے کہ جو ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ اور جب انسان اس انداز سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ اللہ ماتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہوں، اور ہر بالی میں جو ہے 100 دانہ ہو، تو ایک دانے سے 700 دانہ بنتا ہو، اور بات صرف 700 دانے تک بھی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، یعنی جس کے لیے چاہے وہ اس 700 گنا سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعتوں والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نام جو آیت کے آخر میں آئے اور ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا آنا حقیقت میں اس آیت کا سارا موضوع اور اس کا خلاصہ، اس کی سمری ہوتا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو کچھ آیت کے اندر موضوع بیان کیا گیا ہوتا ہے، اپنے ناموں کو بیان کر کے اس آیت کی حقیقت واضح کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہوا اور خرچ کرنے کے لیے اس کے آداب کا بیان ہوا کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے اور اللہ کی خاطر ہے، اس کے دین کی خاطر ہے، دنیا کا غرض مقصد نہیں ہے، تو ایسا خرچ کرنے والوں کو کیا ملتا ہے، کتنا اجر ان کا بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا اجر دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسے فرمایا واسع، اللہ بہت وسعتوں والا ہے، اس کی وسعتیں ہر لحاظ سے، اس کی وسعتیں، پہلی بات تو ہر وہ چیز جو کائنات کے اندر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہونا، اللہ کا ہر چیز کا مالک ہونا، اور جو ہر چیز کا مالک ہے اور جس کی ملکیت جو ہے بغیر کسی حد و حساب کے ہے، اور جس کے خزانے اس قدر ہیں کہ جن کا کوئی اعداد و شمار نہیں، اور جو نہ ختم ہونے والے ہیں، تو پھر ایسی ذات کو خرچ کرتے ہوئے اور دیتے ہوئے، اجر دیتے ہوئے، اور بہت بڑا اجر دیتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں وہ انسانوں کے لحاظ سے ہے کہ اگرچہ دنیا کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو اور دنیا کے بہت بڑے اس کے پاس خزانے دولتیں ہوں، تب بھی اس کو خرچ کرتے ہوئے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اگر زیادہ خرچ کیا گیا تو خزانہ ختم ہو جائے گا، دولت کم ہو جائے گی، اور پھر آگے کے معاملات کیسے چلیں گے۔ ہاں یہ انسانوں کا حال ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے خزانے اس قدر وسیع ہیں کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے ان بنی آدم، یعنی کہ لوگوں تم سبھی کے سبھی، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے، پہلے سے آخری تک، اور نہ کہ صرف انسان بلکہ جن بھی، اگر سبھی کے سبھی کسی ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت ضرورت مانگے، طلب کرے، جو بھی اس کی حاجت ہے، جو بھی اس کا مسئلہ ہے، جو بھی اس کی ضرورت ہے، اللہ سے طلب کرے،
اللہ مانتا ہے کہ میں ہر ایک کی حاجت، اس کی ضرورت پوری کر دوں گا، جو اس نے مانگا ہے اس کو دے دوں گا، اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے۔ اللہ کی یہ وسعت ہے کہ نہ تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ جس کو خرچ کرتے ہوئے فکر ہو کہ کم ہو جائیں گے، اور نہ اس کو دینے میں کوئی روکنے والا، کوئی اس سے پوچھنے والا کہ تم نے اتنا کیوں دیا اور اتنا کیسے خرچ کر دیا، نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے میں کمی کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے جتنا چاہے دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ واسع ہے، بہت وسعت والا ہے، ہر لحاظ سے اس کی وسعت ہے، ان کے ہر چیز کی ملکیت میں بھی، اور ہر چیز کے ملکیت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اختیار ہونے میں بھی، اور دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو عنایت اور دین کا انداز ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ وسیع ہے اور علیم، خوب جاننے والا ہے۔ جانتا کس چیز کو ہے کہ خرچ کرنے والے کس مقصد کے لیے، کس نیت کے لیے، اور کس ضرور یعنی کہ کن حالات میں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کا جو بڑھنا ہے وہ 70 گنا ہو یا 700 گنا ہو، جو یہاں پر آیت میں ذکر آیا ہے 700 گنا کا، یا اس سے بھی زیادہ ہو، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق انسان کے سب سے پہلے اس کے یقین و ایمان پر ہے کہ اس نے کس ارادے کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ اور کس اخلاص سے جو ہے خرچ کیا ہے۔ کیا کوئی دنیا کا غرض مقصد ہے اس میں؟ اور اگر دنیا کا غرض مقصد ہے اس میں تو اس کی نسبت کیا ہے؟ کیا صرف ہے ہی صرف دنیا کے لیے خرچ کر رہا؟ کیونکہ بعض بدبختوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ہوتی ہی دنیا ہے، صرف اللہ کی رضا ہوتی ہی نہیں، مقصود ہی نہیں بالکل، دنیا والوں کو دکھانا اور ان کے سامنے نمود و نمائش کرنا، ان کی تعریفیں حاصل کرنا۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہوئے دنیا بھی مقصد ہوتی ہے اور اللہ کی رضا بھی مقصد ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں مقصد ہوتی ہیں، اگرچہ اس میں بعض اوقات دنیا غالب ہوتی ہے، رضا کا مقصد کم ہوتا ہے، اور بعض اوقات دنیا کا مقصد کم ہونا اور اللہ کی رضا کا مقصد زیادہ ہونا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علیم جاننا ہونا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ جو ہے کس انداز سے، کس نیت سے، کس مقصد کے تحت خرچ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح صدقہ خیرات کا بڑھنا، اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی کن حالات میں خرچ کر رہا ہے، اس کی اپنی ذاتی حالت کیسی ہے، تنگ دست ہے یا مالدار ہے، کہ جس کے پاس ایک آدمی کے پاس فالتو مال پڑا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اٹھا کر کسی غریب فقیر کو دے دیا، کوئی شک نہیں کہ صدقہ ہے، لیکن یہ اس صدقے سے کہیں کم ہے کہ جہاں پر انسان خود بھی ضرورت مند ہو اور پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، صدقہ خیرات کے بڑھنے کے حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کس کیفیت میں خرچ کر رہا ہے، اس کا اپنا حال کیا ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جس طرح ماتا اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ ان کے سچے ایمان والے کون ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود بھی کسی فقر و فاقے تنگ دستی میں ہوں۔ اسی طرح تیسری چیز یہ بھی کہ جن حالات میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ حالات کیا ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اور ہر انسان خود اپنے طور پر مستغنی ہے، اس کو کسی کے مال کی، کسی کی صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان حالات میں خرچ کرنا ظاہری بات ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے، اس کا وہ اجر نہیں کہ جب ایسی حالت ہو کہ جب لوگ اشد ترین ضرورت میں ہوں، ان کی شدید حاجت ضرورت ہو، اور چیز بھی وہ خرچ کی جائے کہ جو واقعی لوگوں کی ضرورت کی ہے۔ اور اسی طرح جس چیز کو خرچ کیا جا رہا ہے اس کی کیفیت بھی یہاں پر آتی ہے کہ جس چیز کو خرچ کیا جا رہا ہے وہ چیز کیسی ہے، کہ واقعی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی اپنی خود پسندیدہ ترین چیز ہے، اور جس کو نکالنا، خرچ کرنا اس کے لیے واقعی ایک بہت بڑی قربانی ہے، یا ایسی چیز ہے کہ جو اس کی یعنی کہ خاص اس کو ضرورت نہیں، خاص اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اور کوئی دلی چاہت نہیں، تو اٹھا کر کسی کو دے دی۔ کہنے کا مقصد یہ سارے وہ یعنی کہ بعض انداز ہیں خرچ کرنے کے، یا بعض وہ حالات ہیں خرچ کرنے کے کہ جن کے پیچھے اجر و ثواب کے بڑھنے کا یا کم ہونے کا سلسلہ ہے۔
تو اس ماتا اللہ تعالیٰ آیت کو ختم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بہت وسعتوں والا ہے کہ دانے کے بجائے 700 دانے بنا دیتا ہے، اتنا اجر بڑھا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور عالم خوب جانتا ہے کہ کس نے کن حالات میں اور کس نیت کے تحت خرچ کیا ہے۔ اسی ضمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ خود بھی پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ کیے خرچ کیے ہوئے کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر ہم مانتے ہیں کہ آدمی جب اپنے حلال کے مال سے خرچ کرتا ہے، چاہے وہ کھجور کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو وصول کرتا ہے، یعنی جس میں اس چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اہتمام ہونا اور اس کے کیے خرچ کیے ہوئے کو محفوظ کرنا، اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے وصول کرتا ہے، پھر اس کو اس طرح سے پالتا بڑھاتا ہے کہ جس طرح تم کسی گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو جو بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو حتیٰ کہ کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ جو ہے قیامت کے دن ایک پہاڑ کی مانند اختیار کر چکا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عالم ہونے کا معنی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس انداز سے، کن حالات میں اور کس نیت کے ساتھ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اسی آگے مزید فرمایا اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے خرچ کیے ہوئے اتنے زیادہ بڑھتے ہیں اور اتنا زیادہ ان کا اجر و ثواب ہوتا ہے؟ اللہ اس کے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، یہاں پر وہی سبیل اللہ کا لفظ جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے اغراض سے، اپنے مقاصد سے بالاتر ہو کر، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس پر جو ہے نہیں پیچھا کرتے اس کا، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا اس کا، من کہتے ہیں احسان جتلانے کو، ولا اذن اور نہ ہی کسی تکلیف سے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ تو جس پر خرچ کیا ہے اس پر احسان جتلایا ہے اور نہ ہی اس کو کسی طرح کی تکلیف دی ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ احسان جتلانے کے لیے اس کے حوالے سے کیا ہے کہ آدمی خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا ہوتا ہے اس کو پھر باتوں میں اس کو جتلاتا رہتا ہے کہ میں نے تم کو یہ دیا، میں تم پر یہ خرچ کیا اور میں تم پر یہ احسان کیا، اس کو بذات خود مخاطب ہو یا لوگوں کے پاس بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرے کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ احسان جتلانا جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور اس میں سے ایک کون ہے، اور بلکہ ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس میں سے ایک کون ہے کہ المنان، جو اپنا خرچ کرنے پر احسان جتلاتا ہے، اور یہ کمینے قسم کے اور گھٹیا قسم کے لوگوں کی صفت ہوتی ہے کہ کسی پر بھی خرچ کیا، چاہے وہ عام صدقے خیرات کے شکل میں کسی غریب فقیر کو دیا ہو، یا حتیٰ کہ کسی عزیز وقار میں سے کسی کو کوئی اس کی ضرورت پوری کی ہو، یا حتیٰ کہ بعض اوقات گھر کے معاملات میں بھی وہاں پر بھی کہ میں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اتنا خرچ کر دیا۔ ہاں، یہ گھٹیا اور کمینے قسم کے لوگوں کی صفت ہوتی ہے اس طرح کے کام کرنا اور ایسے انداز اختیار کرنا، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر انسان کو موقع دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اور مال دینے کے ساتھ اس کے لیے موقع مہیا کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے، تو اس پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرنا چاہیے، اور جن کو دیا ہے نہ کہ ان پر احسان جتلانا، بلکہ ان کو اس انداز سے دیکھنا کہ انہوں نے تم کو نیکی کا موقع دیا ہے، اگر یہ محتاج نہ ہوتے تو تم کسی کو نہ دے سکتے اور نہ ہی یہ اجر پا سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دے کر اس پر احسان جتلانے کے بجائے بلکہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس نے لیا ہے اس نے احسان کیا ہے، کہ قبول کر لیا ہے، وصول کر لیا ہے اس کا صدقہ۔ اگر نہ لیتا یا نہ لینے والا ملتا تو اس کو صدقہ کرنے کا موقع نہ ملتا اور نہ ہی اجر پا سکتا۔ لیکن جب مادہ پرستی ہوتی ہے اور جن لوگوں کی نظریں ایک ایک پیسے پر ہوتی ہیں،
اور مال دل میں جمع ہوتا ہے اور رچا بسا ہوتا ہے، ایسے لوگ پہلے تو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور خرچ بھی کر دیں تو پھر اس کے بعد ان کی کمینگی مزید ظاہر ہوتی ہے، احسان جتلا کر اور اذیت تکلیفیں دے کر۔ اذیت تکلیف یہ احسان جتلانے کا معنی کہ خود اس کے سامنے اس کے منہ پر کوئی اس طرح کی بات کی، اور تکلیف دینے کا معنی کہ اس کی پیٹھ پیچھے لوگوں کے پاس بیٹھ کر کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کے ساتھ اس طرح سے کیا، تو یہ تکلیف دینا۔ اور بھی تکلیف کے مختلف جو انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر جو خرچ کیا ہے اس کا پیچھا نہیں کرتے، نہ تو احسان جتلانے سے اور نہ ہی کس طرح کی کوئی تکلیف اذیت دینے سے، لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ہے، جن کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا ثواب اجر کا ذکر کرتا ہے کہ ان کی یہ چیز، ان کی یہ نیکی ان کے رب کے پاس ہے، تو اس میں دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ان کی نیکی محفوظ ہے، وہ ضائع نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ریکارڈ میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ ہو چکی ہے تو پھر اس کا اجر مل کے رہے گا، وہ ضائع نہیں ہونے والا۔ اور دوسرا عند ربہم کے اندر معنی ملتا ہے اس اجر کے، اس ثواب کے بہت بڑا ہونے کا، کیونکہ جہانوں کا رب، کائنات کا رب جب کسی کو بدلہ دینے پر آئے گا، کسی کو اجر و ثواب دینے پر آئے گا، تو رب کائنات کا ثواب، اس کا اجر، اس کا بدلہ کتنا بڑا ہوگا۔ جس طرح ہم لوگوں کے لحاظ سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ فقیر غریب آدمی کسی کو کہتا ہے کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو میں تم کو یہ دوں گا، تم کو انعام دوں گا، اور فقیر کا انعام ہم کیا تصور کر سکتے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق۔ لیکن ایک ملک کا بادشاہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کام یہ کرتا ہے تو اس کو میں یہ انعام دوں گا، میں یہ انعام دوں گا، تو بادشاہ کا انعام ظاہری بات فقیر جیسا نہیں ہے۔ تو اگر لوگوں کے انعامات میں اس قدر بڑا فرق ہوتا ہے تو کیا خیال ہے کہ جہاں پر رب کائنات کے طرف سے انعام ملنے والا ہو۔ تو اس لیے عند ربہم کے اندر دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ان کا اجر ثواب کتنا بڑا ہے۔ اور پھر یہ بھی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ ان کے لیے کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ ڈر کس چیز کا اور غم کس بات کا؟ ہاں، بعض اوقات یہ الفاظ آتے ہیں آخرت کے حوالے سے کہ آدمی جو اللہ کے دین پر، اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں، کس لیے کہ اس نے نیکی کا رستہ اختیار کیا ہے اور جنتوں کی راہ پر چلا ہے، تو مستقبل بھی، اس کا مستقبل بھی امن و امان میں ہے، اور اس کو پیچھے گزرے وقت کے بارے میں بھی کوئی حسرت افسوس نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر مال خرچ ہونے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ بھی کہ ان کے لیے کوئی ڈر خوف بھی نہیں مستقبل میں، اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہے، کیونکہ ڈر خوف کا تعلق ہوتا ہے آنے والے زمانے کے لحاظ سے، اور غم کا تعلق ہوتا ہے کس سے؟ جو چیز گزر چکی ہے اس پر حسرت و افسوس ہونا۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ ماتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ڈر خوف نہیں، کیونکہ دل میں اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اور اللہ پر سچا ایمان ہے۔ تو پہلی بات تو ان کو خرچ کرتے ہوئے ہی کس طرح کا کھٹکا خدشہ نہیں ہوگا کہ یہ مال تو خرچ کر دیا لیکن ہماری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی۔ ان مادہ پرستوں، دنیا داروں کے برخلاف کہ جو 1 روپیہ بھی اگر نکالتے ہیں تب بھی شیطان طرح طرح کے وسوسے اور طرح طرح کے خیالات دل میں ڈالتا ہے کہ تیرے حاجت، تیری ضرورت کہاں سے پوری ہوگی۔ ہم اسی لیے چند آیتوں کے بعد پڑھیں گے اسی صورت میں کہ شیطان جو ہے وعدہ کرتا ہے کس بات کا؟ فقر و فاقے کا، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو نہ تو خرچ کرتے ہوئے کوئی خدشہ خوف ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں دے دیا، ہماری اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی۔ ان کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کچھ بھی ہو تو تھوڑا یا زیادہ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا نعم بدل دیتا ہے۔ اور اس بارے میں کہ ایک احادیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید فرمان کہ آدمی ان کے ہر صبح جو اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور خلف دے، اس کو نعم بدل دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو سمیٹ کے رکھتا ہے اس کے مال کو ہلاک تباہ کر دے۔
تو یہاں پر سچے مومن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے نعم البدل ملنے کا اور مزید ملنے کا، اور اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہم صحابہ کرام کی سیرت میں دیکھتے ہیں۔ ابوبکر صدیق جب گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آتے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑتے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ پہننے سہنے، کسی بھی لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں گھر میں چھوڑتے، تو ان کو وہ سارا کچھ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے وعدوں پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اور دینے کا وعدہ کیا ہے اور دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے۔ تو اس لیے نہ تو ان کو خرچ کرتے ہوئے کا ڈر خوف ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، اور نہ خرچ کرنے کے بعد ہی کسی طرح کا افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے کہ کاش کہ میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، کاش کہ میں نہ دیتا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی جذبات میں آ کر یا کسی مخصوص حالت میں وہ خرچ تو کر دیتا ہے، کسی فقیر غریب کو دے دیتا ہے، کسی اللہ کی راہ میں کو خرچ تو کر دیتا ہے، لیکن جب ایمان صحیح نہیں ہوتا، اللہ پر یقین صحیح نہیں ہوتا، تو دل میں پھر شیطان طرح طرح کے وہ توہمات ڈالتا ہے کہ تو نے اتنا مال دے دیا، تم کو اتنا نہیں دینا چاہیے تھا، کم دے دیتا، یہ کرتا وہ کرتا، اور اس طرح کی دل میں چیزیں پیدا کر کے انسان کو پریشان بھی کرنا اور اس کے اجر و ثواب کو بھی ضائع کرنا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ کس انداز سے ہے کہ پہلی بات تو اس کو روکتا ہے، ڈر خوف دلاتا ہے خرچ کرنے سے کہ تمہارے اپنے معاملات رہ جائیں گے اور تمہاری اپنی حاجتیں ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، اور اگر خرچ بھی کر دیا تو پھر بھی دل میں اس طرح کے خیالات پیدا کرنا کہ تو نہ کرتا تو اچھا تھا، تیرا اپنا کام فلاں کام تیرا ہو جاتا تو بہتر ہوتا، تاکہ خرچ بھی کر دیا ہے تو تب بھی اس کا اجر بھی نہ ملے۔ آگے ماتا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنی راہ میں خرچ کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بیان کیا کہ نہ تو احسان جتلایا جائے اور نہ ہی کسی کو اذیت تکلیف دی جائے، تو اس کے مد مقابل کیا ہے؟ اللہ ماتا ہے کہ اگر تم خرچ کرنے کے بجائے، کسی کو کچھ دینے کی بجائے صرف نیکی کی بات کہہ دو، خیر کی بات کہہ دو، کو بھلائی کی بات اس سے کہہ دو، تو یہ اس خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ جو تم خرچ تو کرو لیکن خرچ کرنے کے بعد جو ہے احسان جتلاؤ اور اذیت تکلیفیں دو۔ نیکی خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حقیقت میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس طرح کہ ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی ہی صدقہ ہے، اور دوسری ابو ذر کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکیاں کس انداز سے صدقہ ہے، کہ انسان کا کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور کسی کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دینا صدقہ ہے، کسی کو رستہ بتا دینا صدقہ ہے، کوئی اور اس طرح کے آپ نے مختلف نیکیوں کا ذکر کیا کہ جو آپ سبھی کو آپ صدقے کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس حدیث میں آتے ہیں کہ ہر نیکی صدقہ ہے، اور یہ بھی صدقہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو ملتے ہوئے صرف مسکراتے چہرے سے مل جاؤ، اچھے مزاج کے ساتھ اس سے ملو، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس پر صدقہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کچھ دے نہیں سکتے اور کچھ دینے کی حالت میں نہیں ہو، تمہارے پاس مال نہیں ہے کہ دو تم، لیکن صرف یہ ہے کہ تم کسی سے ملتے ہوئے، کسی سے بات چیت کرتے ہوئے اسے اچھی بات کہہ دو، اور سوال کرنے والا جو سائل ہے اس کو ڈانٹنے کے بجائے، اس سے ناراض ہونے کے بجائے، بلکہ اس کو بھلائی کی خیر کی بات بتا دو، اس کے لیے دعایا کلمات کہہ دو، اور اگر اس سے کوئی اصرار جیسی کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ اصرار کرے تم سے لینے پر، یا بعض اوقات کو بدتمیزی بھی کر دے، تو تب بھی اس پر جو ہے درگزر کر دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ یہ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی سے بات کرنا اور کسی کو اس کی زیادتی پر اس کو درگزر کر دینا، اللہ مانتا ہے کہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے کے پیچھے تکلیف اذیت دی جائے۔ یعنی آدمی صدقہ تو دے دے لیکن احسان جتلانا شروع کر دے، لوگوں کے درمیان اس کو بے عزت کرنا شروع کر دے، اور اپنے مقاصد اس شخص سے پورے حاصل کرنا شروع کر دے، کسی کو صدقہ خیرات دی اور پھر اس سے کام لینا شروع کر دیے کہ میرا یہ کام کر اور میرا وہ کام کر، اور اسی ضمن میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے نوکروں خادموں کو صدقے خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ ان سے کام بہتر طور پر لیں اور کام زیادہ لے لیں، تو کوئی شک نہیں کہ یہ وہ اذیت ہے، وہ تکلیف ہے کہ جو ان کے ان صدقے خیرات زکوٰۃوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔
اس لیے حقیقت میں یہاں پر بہت اہم چیز ہے کہ جس جو صدقہ خیرات کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لحاظ سے جن چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، جن کو دیا جا رہا ہے ان سے کچھ حاصل کرنا مقصود نہ ہو، اور تو اور بلکہ ان سے دعا لینا بھی مقصود نہ ہو۔ ہمارے بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہماری دعا کیجیے۔ ہاں، جب دعا کرنے کا مطالبہ کر دیا تو دینے کا جو آپ نے دیا تھا اس کا آپ نے صلہ، اس کا عوض آپ نے وصول کر لیا۔ تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ دیتے ہیں، اور دینے کے پیچھے ان کو یہ نہیں ہوتا کہ جس کو دے رہے ہیں اس سے کچھ حاصل ہو، چاہے دعائیہ کلمات بھی کیوں نہ ہوں۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کا دینا اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جن کو دیا جا رہا ہے ان سے کچھ بھی حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ تو بات کریں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ نیکی کی بات کہہ دینا، اچھی بات کہہ دینا، اور کسی کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آ جانا، اور اس کے اگر کوئی زیادتی ہے، اس سے کوئی اس طرح کی معاملہ صادر ہوا ہے تو اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ جس کا پیچھا کسی تکلیف، اذیت کے احسان جتلانے کے ساتھ کیا جائے، جو عام طور پر کمینہ صفت لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ پھر اپنے دو ناموں کا آخر میں ذکر کر کے اس آیت کی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غنی ہے، بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ نے تم کو مال دے کر تم کو حکم دیا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں غریبوں فقیروں پر خرچ کرو، تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے کہ تم خرچ کرو غریبوں پر تبھی وہ کھائیں گے، تبھی ان کو ملے گا، اگر نہیں خرچ کرو گے تو ان کو نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے تمہارے ان خرچوں سے، تمہارے ان صدقے خیرات سے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی ان کو دے سکتا ہے، لیکن یہ صرف محض اللہ کا احسان ہوتا ہے کسی بندے پر کہ اللہ اس کو مال و دولت کے فراوانی دے، اور پھر اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، اور اس کو ایسے لوگ بھی مل جائیں جن پر وہ خرچ کرے۔ تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں کو، جو اللہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑے کو جو ہے وہ اس کی روزی مہیا کر رہا ہے، کیا اتنے بڑے انسان کو جس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی نہیں دے سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، محتاج نہیں ہے کہ بندے لوگ اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو تب ہی لوگوں کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور حلیم بردبار بھی ہے کہ اگر تم کسی پر، یعنی کہ تم سے کوئی مطالبہ کرتا ہے مال کا، اور پھر تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے کہ جو ناگوار ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی بڑا معاف کرنے والا ہے، خود بھی بڑا بردبار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بردباری اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ لوگ اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور طرح طرح کی جرم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو دیتا ہے، ان کو کھلا پلا رہا ہے، ان پر نعمتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حلم کی، اس کے بردباری کے دلیل ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں، کہ لوگ اس کے ساتھ شرک و کفر کرتے ہیں اور کیا کیا نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو دیتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، تمہارے صدقے خیرات کا محتاج نہیں ہے، اور حلیم بردبار بھی ہے کہ خود بھی یعنی کہ خود بھی بردبار ہے، اور تم سے بھی چاہتا ہے کہ تم بھی اسی صفت کو اپناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کی بردباری یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مال دیے ہوتے ہیں اور دنیا کے فراوانیاں دی ہوتی ہیں، اور پھر بھی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ سمیٹتے ہیں، اور خرچ بھی کر دیا تو احسان جتلاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا۔ تو جس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حلم ہے، اللہ کی کیا بردباری ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جانتا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے ظلم زیادتیاں ہیں دوسروں کے ساتھ، اور اس کے باوجود بھی ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے حلم کی دلیل ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ نے جب احسان جتلانے، تکلیف دینے سے، ان چیزوں سے منع کیا، تو ساتھ ہی حکم بیان کر دیا کہ ایسے صدقے کا حکم کیا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، ان کو برباد نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو۔ جس سے معلوم ہوا کہ احسان جتلانے سے، کس طرح کی کوئی اذیت دینے سے، جس کو دیا گیا مال،
اس کو دینے سے کیا ہے کہ صدقہ خیرات ضائع برباد ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں رہتا، اور بلکہ دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ان لوگوں کی کہ جو ان کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں اور ریاکاری دکھلاوے اور دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک ان کی مثال کیسی ہے؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے ریاکاری کرتے ہوئے، دکھلاتے ہوئے لوگوں کو۔ اور یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے۔ منافقوں کا کام ہوتا ہے ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، لوگوں کو اندر نمود و نمائش پیدا کرنا، ان نمود و نمائش کے لیے اپنا مال خرچ کرنا۔ تو کہنے کا مقصد کہ منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اس سے مراد یا تو کو کھلا کافر ہو سکتا ہے کہ جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے اور آخرت پر اس کا یقین نہیں کہ مر کے مٹی بن کے ختم ہو گئے، اور یا پھر وہ منافق بھی ہیں کہ جو ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن اللہ کے وعدوں پر کوئی یقین و ایمان نہیں ہے۔ وہ کمزور کچے ایمان والے بھی ہیں کہ جو ایمان کے دعوے کرنے کے باوجود بھی ان کا اللہ پر، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، اللہ کے آخرت کے لیے کوئی مقصد ہونا، ان کے کام و نیکیوں کے پیچھے یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ان کے مقصد دنیا داری ہوتی ہے، دنیا والوں کو دکھانا بتانا ہوتا ہے۔ تو یہ سبھی طرح کے لوگ، کمزور ایمان والے بھی، منافق بھی اور کھلے کافر بھی اس آیت میں آ جاتے ہیں، اس جملے آتے ہیں ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں ایمان لاتا وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسے ہے جیسے مثال ہو کسی چٹان کی۔ صفوان کہتے ہیں کسی بڑے پتھر چٹان کو، اس پتھر چٹان کے اوپر کیا ہے؟ علیہ تراب، اس پتھر چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہے، اور اس مٹی کا معنی کہ دیکھنے والے کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی زرخیز مٹی ہے، زرخیز زمین ہے، اور اگر یہاں پر بارش ہو، پانی اس پر ڈالا جائے تو یہاں سے کھیتی اگے گی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ نیچے صرف اوپر معمولی سی ایک گرد و غبار کی اور مٹی کی معمولی سی تہہ ہے، اور اس کے نیچے سخت پتھر اور چٹان ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس چٹان کے اوپر کوئی تیز موسلادھار بارش ہوئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور تیز موسلادھار بارش سے کیا ہوتا ہے کہ مٹی اس چٹان سے اتر جاتی ہے اور مٹی بہہ جاتی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور نیچے سے جو سخت چٹان ہے وہ سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے آدمی کو کہ میں جس کو مٹی اور زمین سمجھ رہا تھا اور زرخیز مٹی سمجھ رہا تھا کہ جہاں پر کوئی کھیتی اگ سکتی تھی، وہ زرخیز زمین نہیں بلکہ وہ چٹیل ایک سخت قسم کی چٹان ہے کہ جس پر پانی آنے سے بجائے کوئی فائدہ ہونے کے اور نقصان ہوا۔ ہاں، فائدہ یہ تھا پہلے کہ لوگ دیکھنے والے اس کو زرخیز زمین سمجھ رہے تھے، لیکن بارش آنے سے وہ مٹی اتر گئی اور وہ سخت چٹان سامنے ظاہر ہو گئی، اور دیکھنے والوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر چٹان پتھر کے اور کچھ نہیں کہ جس پر کوئی کھیتی اگنا ممکن نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح سے ہی ان لوگوں کا حال ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ان کے مقصد دنیاوی ہوتے ہیں اور احسان جتلانا، اذیتیں دینا اور ریاکاری دکھلاوے ان کے مقصد ہوتے ہیں، تو ان کا حال بھی ایسے ہی ہے کہ دیکھنے والے کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے صدقے خیرات کر رہا ہے، بڑی نیکی کر رہا ہے، حالانکہ اس کی نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح چٹان کے اوپر، کسی پتھر کے اوپر مٹی کی تہ چڑھی ہو اور دیکھنے والے کو زرخیز زمین نظر آتی ہو، اور پھر بارش آنے سے وہ ساری مٹی اتر جائے اور نیچے سے چٹیل اور یہ سخت چٹان ظاہر ہو جائے، تو ایسے ہی ان لوگوں کا بھی حال ہے قیامت کے دن۔ ان نیکیوں کے، جن کی نیکیاں سمجھ رہے ہیں، وہ نیکیوں کی ساری گرد و غبار چھٹ جائے گی اور نیچے سے سخت چٹانیں نکل آ کر سامنے آ کر پتہ چل جائے گا کہ ان کی ان نیکیوں کی حقیقت کیا تھی، ان کے صدقہ خیرات کی حقیقت کیا تھی۔ اس لیے فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کہ جو انہوں نے کیا کمایا تھا اس میں سے کچھ بھی چیز حاصل کرنے پر قادر نہیں، یعنی کرنے کو تو انہوں نے صدقہ خیرات کیے، خرچ کیے کسی غریب پر، کسی محتاج پر، کسی اللہ کی راہ میں، اور لیکن جب نیتیں خراب تھیں اور نیت فاسد تھی
تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کو کوئی بھی اس کا اجر اور صلہ نہ ملے گا، اپنے خرچ کیے ہوئے کا کوئی بھی ان کو فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اور یہ ہے اصل دنیا کا سب سے بڑا بدبخت آدمی کہ جو اس انداز سے نیکیاں عبادتیں بھی کرتا ہے، لیکن اپنی نیکیاں عبادتوں کو برباد کرتے ہوئے اس انداز سے ان کو ضائع کر رہا ہے، ریاکاری، دکھلاوے یا مختلف اس طرح کے چیزوں سے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں جو ہیں وہ گرد و غبار بنا کر اڑا دی جائیں گی، اور کوئی نیکی یا کوئی اس کا کیا ہوا عمل جو ہے اس سے کچھ اس کو حاصل نہ ہو پائے گا۔ فَمَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، وہ نہیں اختیار رکھیں گے، نہیں قدرت رکھیں گے کچھ بھی حاصل کرنے کی جو انہوں نے کیا کمایا ہے اس پر۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچیں گے تو ان کے اعمال کے ایسے نتیجے ان کے سامنے آئیں گے کہ جن کا ان کو وہم و گمان نہ تھا۔ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑی باتیں کی ہیں، بڑے خرچ کیے ہیں، لیکن قیامت کے دن دیکھیں گے ان کی خرچ کیے ہوئے نیکیاں باتیں ساری کس انداز سے برباد ہو گئیں۔ تو اصل یہ ہے جو بدبخت ہے کہ دنیا کے اندر بھی خرچ کر رہا ہے، عبادتیں نیکیاں کر رہا ہے، اور آخرت میں بھی نیکیاں اس انداز سے برباد ہو رہی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ ان لوگوں کو کافر کہنے سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ ایسا کرنا حقیقت میں اس میں ذرہ بھر بھی ایمان کا کوئی تعلق نہیں، اور ایسا کرنے والے کے اندر کسی طرح سے بھی ایمان کا کوئی اس کے اندر ذرہ بھر نہیں، اور یہ کھلے طور پر کافر لوگ ہیں، اگرچہ اوپر سے مسلمان نظر آتے ہوں اور لیبل انہوں نے ایمان کے لگائے رکھے ہوں اور طرح طرح کی نیکیوں کے لباس پہن رکھے ہوں، لیکن جب نیتیں خراب ہیں، برباد ہیں، تو یہ کافر ہیں۔ اور اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بندوں کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، ان کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کے ظاہری اعمال ہیں، شکل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کس انداز سے ہو رہے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر ظاہراً اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نیکیاں عبادتیں کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اور لوگوں کی نظر میں بڑا سخی ہے، بڑا سخاوتیں کر رہا ہے، لیکن جب نیتیں خراب ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کافر قرار دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ہدایت نہ دینے کا معنی کہ وہ اس طرح سے یعنی کہ دنیا کی نمود و نمائش کے لیے ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے، جو خرچ کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں صرف دکھانے بتانے کے لیے، اور اسی انداز سے ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ہے ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایسے دانے کی طرح، انبتت 7 سنابل، کہ جس دانے نے 7 بالیاں اگائی ہوں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانہ ہو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کا نہیں پیچھا کرتے، منا ولا اذی، نہ احسان جتلانے سے اور نہ کوئی تکلیف اذیت دینے سے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر کوئی ڈر خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ، ایسے صدقے سے بہتر ہے، یتبعها اذی، کہ جس کا پیچھا کیا جائے کسی تکلیف اذیت سے، واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے پرواہ اور حلیم بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ تم باطل کرو، برباد کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف اذیتیں دے کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا، فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال ہو کسی چٹان کی، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، پس اس پر تیز بارش آئے، فترکہ صلدا، پس اس کو چھوڑ دے، سلدن یعنی سخت چٹان، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا،
جو انہوں نے کیا کمایا تھا اس میں سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ بارک اللہ فیک۔